اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ماہ رمضان مبارک میں دوسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ بڑا ہی عظیم دن ہے جمعۃ المبارک، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت 28ویں پارے میں جو نور پھیلا رہی ہے، جمعۃ المبارک کی پوری سورت الجمعہ نازل فرمائی۔ تو حضرات محترم، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے درود پاک، اور ذہن میں رکھیں کہ اس مبارک دن میں حضور علیہ السلام کا درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، اور جمعۃ المبارک کا حصہ ہے حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پیش کرنا۔ جتنے آپ فضائل پڑھیں گے ان میں حدیث مبارکہ میں یہ بھی حکم ہے کہ جمعۃ المبارک کو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھیں۔ میں برکت کے لیے دو حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعۃ المبارک میں 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑے گا، اس کے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو 200 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑے گا، اللہ رب العزت جمعۃ المبارک میں اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، جمعۃ المبارک جتنی دارالحسان کی ہمارے ہاں جامعہ شریعہ ربانی میں محفلیں ہوئیں، ان میں یہ بیان ہوتا رہا، یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان ہوتا رہا کہ جمعۃ المبارک میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا عام دنوں کے 1,00,000 درود پاک کے برابر ہے۔ یہ کثرت سے حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ بیان ہوئی۔ اس وقت میرے سامنے بحمد اللہ تعالی مکاشفۃ القلوب، امام غزالی علیہ رحمت کی عظیم الشان کتاب، جس کے حوالے سے فضائل جمعہ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں ہم۔ امام غزالی علیہ رحمت بہت بڑی ہستی ہیں جن سے ہم جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت عطا فرمائی، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اذا نودی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے مخصوص انداز میں ڈائریکٹ اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو میرے ذکر کی طرف دوڑ کر چلے آؤ، میرے ذکر کی، بس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، اور باقی سارے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کے میرے حضور پابندی کرو ذکر کی۔ جی، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل حرام قرار دیے ہیں، اور ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیشان ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا۔ ایک اور ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا، معاذ اللہ۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس متعدد بار آتا رہا، ٹھیک ہے، آپ سے آگے پوچھتا رہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں نمازوں میں بھی نہیں آتا اور جمعے میں بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ وہ شخص پورا 1 مہینہ یہی پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔
حدیث میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، لہذا یہ دن ان سے واپس لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس امت کے لیے اس کو مؤخر کیا، ہمیں اس کی ہدایت کی، اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور ان کے لیے اسے عید کا دن بنا دیا، لہذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمعۃ المبارک کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ اس کے صدقے میں باقی امتوں پر اس امت مسلمہ کو فضیلت مل گئی اور سبقت لے گئے، اور قربان جائیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت میسر آئی، اور سب سے پہلے محبوب علیہ السلام کی امت جنت میں جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت تک جنت کسی پر حلال ہی نہیں کی جب تک امت مسلمہ جنت میں نہیں جائے گی، اس وقت تک کسی امت پر جنت حلال ہی نہیں، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ جنت میں جائے گی۔ یہ جمعۃ المبارک ہے کہ اس کا صدقہ ہے کہ السابقون الاولون میں اللہ رب العزت نے اس کو رکھا کہ آئے بعد میں ہیں، اور اللہ رب العزت جنت میں سب سے پہلے سبقت لے جائیں گے، جنت میں سب سے پہلے امت مسلمہ کو بھیجیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا، ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا، انہوں نے کہا یہ جمعۃ المبارک ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اس میں ایک عمدہ ساتھ ہے، جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا کوئی شخص اس ساتھ میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی، کتنا عظیم دن ہے جس میں مصیبتیں ٹلتی ہیں اور جس میں اللہ رب العزت جو مانگو سو پاؤ۔ ہائے اللہ، ایسی ساتھ اللہ رب العزت، یوں سمجھ لے، سن لے کہ اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ جمعۃ المبارک کے صدقے میں معاف فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک 10 دنوں کا کفارہ ہے۔ جمعۃ المبارک عام دنوں میں 10 گنا، اور جب جمعۃ المبارک آتا ہے تو 70 گنا۔ قربان جائیں، جب ماہ رمضان کا جمعہ آتا ہے تو 700 گنا بھی آگے اگلی بھی ڈگری جو ہے نا دیکھیں کہ عام دنوں کا جمعہ تو 70 گنا ہے، تو ماہ رمضان مبارک میں عام نماز، نفل نماز جو ہے وہ عام دنوں کے فرض کے برابر، اور جو رمضان مبارک میں فرض ادا کرتا ہے جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ عام فرضوں کا یہ حال ہے تو جمعۃ المبارک تو عام دنوں میں 70 گنا تھا، تو اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ اگلے پیمانے کون سے ہیں۔ اگلے پیمانے ہیں کہ 700 گنا سے بغیر حساب، اور بغیر حساب اللہ، اور پھر فرمایا کہ ہر جمعے میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جب تم اس میں نیکیاں کرتے ہو، جب تم اس میں مانگتے ہو، یہ بغیر حساب والا بھی پیمانہ پیچھے رہ گیا ہے، جو چاہو مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔
अल्लाह अकबर। तो 24 घंटे रखे हैं। जुमा हम तो समझते हैं ना 12:30 बजे शुरू हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जुमा तो मुबारक जो है वो कल असर की नमाज के बाद मगरिब आई, जुमे रात की मगरिब जब आई तो जुमे रात का काम हो गया मुकम्मल। आगे से जुमे की रात शुरू हुई, मगरिब की नमाज उसका हिस्सा है, बिहम्दिल्लाह ताला। इशा की नमाज उसका हिस्सा है, इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी, फिर अल्लाह तौफीक देता तो पढ़ते तहज्जुद, फिर फजर की नमाज, ये सारी चीज़ें। अब मगरिब सूरज गुरूब होने तक जुमा चलता रहेगा 24 घंटे, 24 सातें हैं इसमें। और वो जिस सात का जिक्र हुआ है वो भी कहीं दूर नहीं, वो असर से मगरिब तक और 2 खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठता है, तो ये 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जिसकी तरफ इशारा हदीस पाक में मिलता है। और मेरे उस्तादों ने भी मुझे, जो हमारे उस्ताद थे अल्लामा अशरफ जलाली मद्दज़िलाली, जहाँ भी तशरीफ़ फरमाया, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाया, तफसीर बिदावी के हमारे उस्ताद हैं। कसरत से मैं उन्हें याद करता हूँ, जिक्र करता हूँ, उनको बुलाता नहीं हूँ। तो उन्होंने उनसे एक हदीस पाक मुझे मिली। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब रसूल ने फरमाया कि जो 1000 मरतबा मुझ पर रोज़ दुरूद पाक पढ़े उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना घर नहीं देख लेगा। बिहम्दिल्लाह ताला उस वक़्त से मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया और जल्द ही हज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों में मुझे हाज़िरी नसीब हुई। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मशकूर हूँ, और जिन्होंने नेकी की तरफ मुझे लगाया, जिन्होंने वहाँ पहुँचाया, जिन्होंने जो सिला बने, हज़ूर शेख कारी किबला कारी अब्दुल रहीम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा मस्त इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दिन पर करोड़ों करोड़ रहमतों का रज़ूल फरमाए। तो जुमातुल मुबारक, अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम नहीं देख लेगा। और इस तरह उसका दाखिला होगा, उलमाए हक से सुना कि उसका, अल्लाह के महबूब रसूल फरमाते हैं कि उसका कंधा मेरे कंधे से जब जन्नत में दाखिल हो रहा होगा तो मस कर रहा होगा अल्लाह में। इससे 2 तस्बीहें हर नमाज के बाद बनती हैं। 10 मिनट, आप 10 मिनट भी नहीं बनते, 6 मिनट में दुरूद पाक पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। तो हज़रात मोहतरम, बड़ा ही आसान काम है, और दीन है ही आसान। दीन इस्लाम जितनी आसान शय कोई नहीं, और अल्लाह ताला जिस पर आसान कर दे, जिसे इसका नूर अता फरमा दे, जिसे इसके दिल की या इसके सीने की ठंडक बना दे, अल्लाह मदीना मदीना हो जाए। तो सारे साथी, जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू जारी है। मैं ज़्यादा इस गुफ्तगू को लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ ही इसको जो है वाइंड अप करता हूँ, और बाकी जो हिस्सा है वो ठहर के मैं उसको बयान करूँगा, ताकि जो देखने वाला है ना उसके लिए ये लंबा ना, बोझ ना बन जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ी देर बाद फिर हाज़िर होता हूँ।